بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا ہے صحابہ کرام سے متعلق. آج کا موضوع ہے وہ ہے متعلم اطفال یعنی متعلم صحابہ کرام، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سیکھا کرتے تھے، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کو اپنا اولین فرض قرار دیتے تھے اور ابتدائی تعلیم پر زور دیتے تھے تاکہ بچے کی صحیح رہنمائی ہو سکے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ بہت زیادہ خیال کرتے تھے تعلیم کا، تربیت کا. تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس، کیونکہ یہ آپ کے لیے امتحانوں کے لحاظ سے بھی اہم ہے اور باقی بھی زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں کہا جاتا ہے متعلم اطفال. متعلم اطفال. آپ میں سے کوئی طالبہ اس بات کو بھی کلاس کے بعد بیان کر دیں طالبات کو، تاکہ جو حاضر نہیں ہیں وہ اس کو سمجھ لیں. متعلم اطفال سے مراد چھوٹے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ. جو شخص چھوٹے بچے کی کلمہ اسلام کا مفہوم سمجھنے تک تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے حساب نہیں لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت بچوں کو بے تکلفی اور احترام دونوں ملتے تھے. بظاہر بچوں سے بے تکلفی اور ان کے دلوں میں بڑوں کا احترام دو متضاد باتیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق محبت ادا کرتے تھے اور دونوں کی تعلیم دیتے تھے. اور تعلیم کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد جو بچوں کو سکھائے اس پر وہ خود بھی عمل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ عملاً وہی کر کے بھی دکھاتے تھے جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بڑا چھوٹے کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کر لیا کرے. پھر فرمایا یسلم الراکب علی الرجل. جو شخص سواری پر بیٹھا ہو یعنی سوار ہو اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والے سے پہلے سلام کرے، یعنی پہل کرے پیدل کو. ایسا نہ ہو کہ بڑا سوار ہو اور چھوٹا پاس سے گزرے تو بڑا چھوٹے کو سلام، ایسا نہ کرے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سب لڑکے جمع تھے. آپ نے ہمیں سلام کیا، یوں فرمایا السلام علیکم یا صبیان، اے بچوں السلام. تو آپ نے اپنی احادیث کا مکمل عملی نمونہ بھی پیش کیا تاکہ بچے اس کو عملی طور پر خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم دے سکیں. تو قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم مبعوث کیے جانے کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، یعنی دونوں اور معلم اعظم بھی ہیں، یعنی دونوں جہانوں کے لیے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ معلم کی حیثیت رکھتی ہے. تو ابھی جو صحابہ کرام ہیں یہ بھی متعلم تھے. معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو اور متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں وہ صحابہ کرام ہیں جو اطفال بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، متعلم بھی تھے، سیکھتے بھی تھے. جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، اپنے پاس لکھ لیجئے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ نام ہے ان کا، ابو عبداللہ کنیت ہے، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا. ایام جاہلیت میں بچپن کا زمانہ عموماً بھیڑ بکریوں کے چرانے میں بسر ہوتا تھا، یہاں تک کہ عمراء اور شرفاء کے بچے بھی اس سے مستثنا نہیں تھے. گویا ایک درس گاہ تھی. یہ جو عرب ہے اس میں بچوں کو عموماً بچپن میں ہی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا اور یہ ایک درس ہوتا تھا.
اس کا مقصد کیا تھا؟ سادگی آئے، جفا کشی آئے، وفا شعاری آئے، راست بازی کا عملی سبق دیا جاتا تھا. یہ کروا کے بچوں سے بکریاں چروائی جاتی تھی تاکہ ان کے اندر ایک جو ہے نا سادگی بھی آ جائے اور وفا شعاری آئے اور ان کے اندر ایک برداشت آئے. اور مکہ میں جب توحید کا غلبہ ہوا تو حضرت عبداللہ اسی درسگاہ میں تعلیم پا رہے تھے اور عقبہ بن معیط کی بکریاں اس وقت یہ چرایا کرتے تھے. ہوا کیا، ایک روز اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونس اور ہمدرد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس طرف سے گزرے جہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ دودھ ہے تو ہمارے پاس لے آئیں تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا دیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچے نہ دیے؟ کیونکہ بچے دینے سے پہلے بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں اترتا. عرض کیا ہاں. ایک بکری پیش کی، آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی یہاں تک کہ وہ دودھ سے لبریز ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو علیحدہ لے جا کر 2 ہاتھوں اس قدر اس کا دودھ نکالا کہ تینوں آدمیوں نے یکے بعد دیگر خوب سیر ہو کر پیا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تھن سے فرمایا خشک ہو جا اور وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا. اب یہ جب معجزہ دیکھا نا تو اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل پر بے حد اثر ڈالا. عبداللہ بن مسعود کا جو دل تھا نا اس پر بے حد اثر ہوا. چنانچہ حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم دیجیے. آپ نے شفقت سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم تعلیم یافتہ بچے ہو. غرض اس روز سے وہ معلم دین مبین کی شاگردگی میں داخل ہو گئے، نبی علیہ السلام کے شاگرد بن گئے اور بلا واسطہ ضبط وحی اور الہام سے 70 صورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک نہیں تھا. 114 صورتیں نا، تو 70 صورتوں کی تعلیم انہوں نے نبی علیہ السلام سے حاصل کی. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمیشہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے لگے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا خاص خادم بنا لیا. تو آج کا ہمارا سبق ہے متعلم صحابہ کرام، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بچپن سے نبی علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی. حضرت عبداللہ بن مسعود اس زمانے میں مالا ہے جبکہ مومنین کی جماعت صرف چند اصحاب پر مشتمل تھی. مکہ کی سرزمین میں رسول اللہ کے سوا کسی نے اعلانیہ تلاوت قرآن کی جرات نہیں کی تھی. ایک روز مسلمانوں نے جمع ہو کر اس مسئلہ پر گفتگو کی اور سب نے بالاتفاق کہا خدا کی قسم قریش نے اب تک کسی کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا. یہ نغمہ توحید اور صداقت ان مشرکین کے کانوں میں بھی پڑنا چاہیے. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس پر خطرہ ہے کیونکہ کون یہ کام کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا. لوگوں نے کہا کہ تمہارا خطرے میں پڑنا مناسب نہیں ہے، اس کام کے لیے ایسا شخص چاہیے جس کا خاندان وسیع ہو اور اس کی حمایت کی وجہ سے قرآن پڑھنے والا مشرکین کے دست ستم سے بھی محفوظ رہے. اگر خاندان بڑا ہوگا تو اس پر ظاہری بات ہے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم نہیں ہو سکے گا، تو آپ نہ ایسا کیجیے. تو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے جوش ایمان سے لبریز ہو کر فرمایا مجھے چھوڑو، خدا میرا محافظ ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، مجھے جانے دو، میں پڑھوں گا آج ان کے سامنے قرآن. غرض دوسرے روز چاشتی وقت جبکہ مشرکین قریش اپنی آرام گاہوں میں تھے، اسلام کے یہ فرزند جو ہے کھڑے ہوئے اور ساز توحید پر ضرب لگائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الرحمن علم القرآن کا سحر افرین راگ چھڑا. مشرکین نے تعجب سے سن کے پوچھا ابن ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا محمد پر جو کتاب اتری ہے اس کو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سننا تھا کہ تمام مجمع جو ہے وہ غیظ و غضب سے مشتعل ہو کے ٹوٹ پڑا. اس قدر مارا کہ چہرہ کے اوپر بھی ورم آ گیا. لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم ہوا تو ان میں اس ظلم و تعدی کے بعد بھی ایمان مزید بڑھ گیا. مشرکین مارتے گئے لیکن ان کی زبان قرآن کے ساتھ تر رہی، تلاوت قرآن کیے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ جب اس فرض کو انجام دے کر شکستہ حالی کے ساتھ اپنے احباب کے پاس لوٹے تو لوگوں نے کہا ہم اسی ڈر سے تمہیں نہیں جانے دیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود بولے خدا کی قسم دشمنان اسلام آج سے زیادہ میری نگاہ میں کبھی ذلیل نہیں تھے. اگر چاہوں تو کل میں پھر اسی طرح ان کے مجموعے میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں. لوگوں نے کہا بس جانے دو، اس قدر کافی ہو گیا. جس کا سننا وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو تم اونچی آواز کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچا دینا
पहुंचा देना चाहते हो और तुमने पहुंचा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के जोश और गैरत ईमान ने रफ्ता रफ्ता तमाम मुशरिकीन कुरैश को इनका दुश्मन बना दिया था, क्योंकि वो जाते थे पढ़ते थे, लोग उनके दुश्मन बनते गए, यहाँ तक कि उनकी मुसलसल इज़ार आसानियों से तंग आकर 2 दफ़ा सरज़मीन हबशा की तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने हिजरत की और फिर तीसरी दफ़ा दायमी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ मायत रसूल में वहां पहुंच के हज़रत मुआज़ बिन जबल के ये मेहमान बन गए। नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाने के बाद इन दोनों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ में और अब्दुल्ला बिन मसूद में भाईचारगी करवा दी और मुस्तकिल सुकूनत के लिए हज़रत अब्दुल्ला को मस्जिद नबवी में एक ज़मीन दे दी कि भाई आप इधर रहें और मुस्तकिल रहें। हज़रत अब्दुल्ला इब्तदा ही से इल्म के शाइक थे, शौक रखते थे। कबूल इस्लाम के साथ ही उन्हें अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे तालीम दीजिए, तो बशारत मिली, यरहमुकल्लाह अन्नका गुलामुन मुअल्लम, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम तालीम याफ्ता लड़के हो। यानी अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब अर्ज़ किया ना कि या रसूल अल्लाह मुझे इस पर आप तालीम दें, तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप हो ही तालीम याफ्ता। इस शौक का असर ये था कि वो शब व रोज़ चश्मा इल्म से मुस्तफ़ीद होते थे। खलवत हो, जलवत हो, सफ़र हो, हज़र हो, गर्ज हर मौका पर साखी मार्फत की खिदमत में हाजिर रहते थे। गोया सुफ़ा का चबूतरा तो इन मेहमानाने रसूल और तुलबा इल्म वही के लिए दारुल कामा था। मदीना का मदरसा सुफ़ा चबूतरा, इन्हीं में ये रहते थे और उनकी दरसगाह जनाब रसूल की ज़ात ग्रामी थी। सिखाने वाले कौन, मुअल्लिम कौन, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सीखने वाले कौन, ये इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने वाले सहाबा कराम। जहाँ आप अलैहिस्सलाम हुए वहीं इन तालिब इल्मों की जमात लग जाती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की इल्म प्यास बावजूद साकी कौसर की खिदमत में हमा वक्त हाजिर रहने की मजीद तेज तर होती जाती थी। इस मरीज इल्म पर खुदा की रहमत हत्ता के जू जू दवा करते थे, ये मर्ज तूल ही पकड़ता जाता था। यहाँ तक कि अगर आप खुद ना जा सकते थे तो अपनी वालदा को भेज देते थे, ताकि मैं तो आज हाजिर खिदमत नहीं हो सका, इल्म नहीं सीख सका, तो आप जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानगी जिंदगी के मुतल्लिक सीख कर आए और मुझे आके सिखाएं अगर कभी बीमार हो जाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदाम खास में शामिल थे। सफर के मौका पर वो अपने साथ कजावा रखते, आसा लेकर आगे आगे चलते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता संभालते और नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहा करते थे। आपकी खुसूसी खिदमत करते थे। आप नबी अलैहिस्सलाम की मिसवाक वगैरह का ख्याल रखते थे। इस खिदमत गुजारी के साथ वो नबी अलैहिस्सलाम के हमराज और हमदम भी थे। मखसूस सोहबतों में शरीक किए जाते, बिला इजाज़त खलवत के मौका पर हाजिर होते और राज की तमाम बातें सुन सकते थे। यही वजह इनको साहिबुल वसादा व नालैन कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर और मिसवाक और जूते उठाने वाले, ये इनका लक़ब है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का साहिबुल वसादा व नालैन, बिस्तर वाले और नालैन वाले। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते, हम यमन से आए और कुछ दिनों तक मदीना में रहे। हमने अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस कसरत से आते जाते देखा, यहाँ तक कि हम ये गुमान करने लगे कि ये खानदान रिसालत का ही एक रुकन है। गर्ज इस खिदमत गुजारी और हर वक्त की हाजिरी, हर वक्त की जो हाजिरी थी ना नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इस हाजिरी की वजह से इन्हें इल्म नबूवत चुनने का बहुत मौका मिला, यानी नबी अलैहिस्सलाम से उलूम हासिल करने का बहुत। कुरान करीम जो असल असूल है और इस्लाम की इमारत का मरकजी सतून है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इसके सबसे बड़े आलिम हैं। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी तफसीर करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है। अगर आप मुख्तलिफ तफसीर देख लें, अब बहुत सारे हम लेक्चर्स भी सुनते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, इन सारी तफसीर के जो सबसे बड़े आलिम थे ना, मुफस्सर सबसे बड़े थे अपने ज़माने के, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद है। कैसे ना होते, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया करते थे, आप तालीम याफ्ता हैं, और आका अलैहिस्सलाम की जुबान से जो इरशाद हो जाए वो बरहक होता है। तो फरमाते हैं कि मैंने 70 सूरतें खास जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से सुन के सीखी हैं, और दावा था कि कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत नहीं जिसके बारे में मुझे ये मालूम ना हो कि ये कब, कहाँ और किस वक्त नाजिल हुई। वो फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा कुरान का आलिम होता तो मैं उसके पास सफर करके जाता। यानी अपने मुतल्लिक इनका ये इतना बड़ा दावा ऐसे तो नहीं है, जाहिर बात है सोहबत रसूल हासिल। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मुतअल्लिम रसूल हैं। आज हमारा जो मुतअल्लिम अतफाल पढ़ रहे हैं, छोटे सहाबा किराम और मुतअल्लिम सीखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। अगले सहाबी रसूल देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, बहुत नाम सुना है इनका। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आपको निस्बत से भी पता चल गया होगा। अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर फारूक के साहबजादे थे।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت تعلیمی استفادہ حاصل کیا ہے۔ ابن عمر اگر کسی حدیث، تاریخ یا تفسیر میں تحریر لکھا ہوا ہو تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوتا ہے۔ صفہ کی درسگاہ کے کم عمر طالب علم تھے، کچھ بڑی عمر ہوئی تو مسجد نبوی ہی میں سو جاتے تھے، پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی میں ہی سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے جہنم کے فرشتوں کو دیکھا، دوسرے دن اس کا ذکر اپنی بہن حضرت حفصہ سے کیا۔ اتنی اللہ رب العزت نے انہیں ماشاءاللہ بصیرت، اور اللہ رب العزت نے ان پر اتنے کشف فرمایا ہوئے تھے، ظاہر ہے اب عمر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر والد جو ہیں حضرت عمر، وہ مشرف اسلام ہوئے۔ ابن عمر کا اس وقت تقریباً جو عمر تھی ان کی 5 برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اپنے گھر کے در و دیوار پر اسلام کو غالب پایا، اسلام ہی کے دامن میں ان کی نشو نما ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے والد اور بزرگوار سے پہلے مشرف اسلام ہو گئے تھے، یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہو گئے۔ مگر صحیح یہی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے ہی اسلام قبول کیا، جس طرح خاندان کے بڑوں کے ساتھ بچے بھی اپنے مذہب کو بدل لیتے ہیں۔ تو لیکن جب شعور کی عمر کو پہنچے تو نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے اور بڑے مسلمان ثابت ہوئے، بہت بڑے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آقا انعامدار کے ساتھ کچھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہے کہ ان الناس يتحدثون ان ابن عمر اسلم قبل عمر۔ امام بخاری کی تحقیق ہے کہ وہ حضرت عمر کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا فوراً لکھ لیتے۔ تو آپ ان کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی جو نبی علیہ السلام کی درسگاہ ہے، اس کے ایسے طالب علم ہیں، اس درسگاہ کے ایسے طالب علم ہیں جو ہر بات لکھا کرتے تھے۔ تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے جو نام ہیں دیکھیں، سب سے پہلے آئے عبداللہ بن مسعود، پھر آئے عبداللہ بن عمر، پھر آئے عبداللہ بن عباس، پھر آئے عبداللہ بن عمر۔ ان حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہیں عبادلہ اربعہ، عبادلہ، میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں یہاں، عباد اللہ اربعہ عربی میں بہت بولا جاتا ہے۔ 4 صحابہ کرام وہ جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جن کا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ام المؤمنین حضرت میمونہ کے 9 عمر بھانجے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ سے بڑی محبت تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت میمونہ سے بہت محبت تھی، بلکہ اپنے عالی مقام خالو جناب سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ نبی علیہ السلام کیا ہے، ان کی خالو، اس لیے وہ اکثر خالہ محترمہ کے گھر بھی آیا کرتے تھے، وہاں دوڑ دوڑ کے نبی علیہ السلام کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتے تھے اور آپ سے دعائیں لیتے تھے۔ بس اوقات وہ خالہ کو بھی خالہ ہی کے گھر ٹھہر جاتے تھے، رات کے وقت بھی خالہ کے گھر ٹھہر جاتے تھے۔ اس طرح ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت سے مستفیض ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کے یہ 9 عمر بھانجے جن کے حق میں دنائے کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور فہم کی فراوانی کی دعا فرمائی ہے، اور ان کے جذبہ ادب اور احترام رسالت پر خوشنودی کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن کہلائے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے گھر سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس کا پڑھ رہے ہیں تو جیسے عبداللہ بن مسعود کا زیادہ تعلق قرآن کے ساتھ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی زیادہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ قرآن کے ساتھ۔ انہیں کہا جاتا ہے ترجمان قرآن۔ نہایت سلیم الفطرت تھے، لیکن پھر بھی لڑکپن کا زمانہ تھا، اس لیے کبھی کبھی اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو جلدی سے ایک گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام انہیں دیکھ لیتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر کو دیکھتے، عبداللہ بن عباس کو دیکھتے تو فرماتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام انہیں بالوں کے پیچھے گدی ہوتے نا، اس سے پکڑ کے اچھی طرح ان کا سر بھی ہلاتے تھے، ازراہ مزاح جیسے عموماً ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ازراہ مزاح اور پیار اور دل لگی کے لیے اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے کرتے تھے۔ تو انہیں بھی دعا ملی ہوئی تھی، جیسے تعلیم یافتہ ہونے کی دعا ملا کرتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو، تو انہیں بھی آقا علیہ السلام دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اس دعا کی وجہ سے یہ برکات تھی حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ یہ ترجمان قرآن کہلائے۔
आगे हैं अब्दुल्ला बिन आमर, चौथे, जिनका नाम अब्दुल्ला से शुरू होता है। अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस ने अपने वालिद गिरामी हजरत आमर बिन आस से भी पहले इंतहाई कम उम्री में इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमान होने के बाद खेल कूदने के ज़माने में ही दरबार रिसालत में हाजिर होते थे। अकवाले नबी को मुसलसल लिखना इन्हें बचपन से ही बहुत पसंद था। वो खुद बयान करते हैं, एक दफ़ा हम अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले, यानी मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, व अना माअहुम व अना अस्ग़रुल कौम, मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था और मैं कौम में सबसे छोटा था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है ना, मुसलमान होने के बाद वो दरबार नबूवत में अक्सर हाजिर रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो कुछ सुनते इसको लिख लेते थे। एक मर्तबा कुरैश के चंद बुजुर्गों ने इनको इससे मना किया और कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत गुस्सा में भी होते हैं, अच्छे अंदाज में, या कभी कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसरत में भी होते हैं, तो अनजाने कुछ ऐसा भी अमल फरमा देते हैं कि आप, कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फरमान जो है वो कलमबंद नहीं फरमाते, तो तुम यानी हुक्म नहीं देते इस बात की कि हर चीजें लिखो, तो तुम आका की हर बात लिखते हो। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लिखूं या ना लिखूं, तो आपने फरमाया नाम फइनी ला अक़ूलु फ़ीहिमा इल्ला हक्का, कि लिखा करो, मैं जो भी कहता हूँ वो सच बात होती है। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर छोटी उम्र के तालिब इल्म होने के बावजूद अपने इल्म फजल के लिहाज से तबका सात यानी सहाबा कराम में ये इनका खास इम्तियाज है। इन्होंने अपनी मादरी जुबान के अलावा इबरानी में भी मखसूस दरसगाह हासिल की, यानी इबरानी जुबान भी सीखी, और तौरात और इंजील का नहायत गौर से इन्होंने मुताला किया, क्योंकि तौरात और इंजील जो है वो उस वक्त इबरानी जुबान में थी, और ये इबरानी जुबान में ही नाजिल हुई है किताबें, तौरात और इंजील। अरबी में तो नहीं हुई, इबरानी जुबान में, तो इन्हें इबरानी जुबान आती थी। हदीस नबविया का जिस कदर कसीर ज़खीरा इनके पास है ना, इन्होंने एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया था। अब्दुल्ला बिन आमर के पास हदीस का बहुत ज़्यादा इल्म था, अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस के पास। तो सहाबा कराम में जो हमने आबादा पढ़े उनमें सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन आमर। उमर और आमर सिर्फ वाव का फर्क है। जी बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, छोटे सहाबा कराम मुतअल्लिम सहाबा कराम में अब मुख्तसर उनके जिक्र कर देती हूँ। हज़रत महमूद बिन लबीद बिन रबीआ हैं। महमूद बिन लबीद, हज़रत महमूद बिन लबीद भी कम सन सहाबा में शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं कि महमूद इब्न लबीद जो है ना, छोटे सहाबा कराम में इनका शुमार होता है, और अहद रिसालत में ये पैदा हुए और मदीना ही में रही, वहीं इल्म हासिल किया और हदीस का इल्म दूसरों तक भी उन्होंने पहुंचाया, हजरत महमूद बिन लबीद ने। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मदीना में पैदा हुए, और मदीना में उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा चुके थे, चले गए थे, तो तशरीफ ले जा चुके थे, तो ये कितने छोटे होंगे। और छोटे सहाबा कराम में ये भी शुमार है, महमूद बिन लबीद, और मुतअल्लिम सहाबा कराम में यानी सुफ़ा पे इल्म हासिल करने वाले। मिस्फर बिन मखरमा, अहद नबवी में जिन अतफाल ने यानी जिन बच्चों ने नबी अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की, इनमें हजरत मिस्वर बिन मखरमा भी हैं। मिस्वर मीम सीन वाव रा। मिस्वर की वालदा का नाम आतिका है, जो दावत इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में मुशर्रफ व इस्लाम हुई थी, और शर्फ हिजरत से भी मुशर्रफ हुई है, यानी इन्होंने हिजरत भी की। और मिस्वर इन्हीं सईदा खातून के बतन से 2 हिजरी में पैदा हुए। इनकी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मदीना हिजरत कर जाएं, और इन सहाबियात में से वो हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान ने फरमाया कि कमज़ोर मर्द और औरत और बच्चे अगर हिजरत ना कर सकें तो कोई हर्ज नहीं। तो कमज़ोर से मुराद है, ताकतें नहीं थी ऐसी कि हिजरत करते तो ये जो मुशरिकीन मक्का थे इनको नुकसान पहुंचाते थे, इन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, तो फरमाया कमज़ोर है, हिजरत ना कर सकें तो कोई हर्ज नहीं। पत्ता मक्का के बाद वालदा मदीना आई, तो इनके लख्ते जिगर मिस्वर भी साथ आ गए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी मैं हिजरत करूँ। जब वालदा आतिका ने हिजरत की तो मिस्वर भी साथ आए। मिस्वर 6 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा आए, और अहद नबवी में बहुत सगीर सन थे, बहुत छोटी उम्र के थे, और कम सनी की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मासूमाना अदाएं बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप मिस्वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने वालिद के साथ हाजिर होते थे, मखरमा के साथ। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े हुए, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी हजरत मिस्वर के वालिद ने कहा हजूर को बाहर बुलाओ। तो हजरत मिस्वर ने फरमाया अदऊ लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए मैं हजूर को बुलाऊं।
پھر والد نے انہیں سمجھایا کہ حضور سب سے محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں، وہ مہربان ہے، بے وقت کی ملاقات پر کچھ نہیں کہیں گے۔ تو حضور کے گھر میں ان کو ملانے کے لیے وہ داخل ہو گئے، یعنی حضرت مسور کو ملانے کے لیے حضرت مخرمہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، حضرت مسور آپ کی پشت پر کھڑے تھے، اتفاقاً پشت سے چادر ہٹ گئی اور وہ ختم نبوت کی مہر نظر آنے لگی۔ یعنی جب نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان سے جب ہٹی تو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی مہر ختم نبوت، تو وہ بھی دیکھی مسور نے۔ ایک یہودی ادھر سے گزرا، اس نے سیدنا مسور سے کہا محمد کی پیٹھ سے چادر ہٹا دو۔ مسور بچے تھے، ہٹانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا۔ جیسے عموماً ہم وضو کریں تو پانی کسی کے منہ پہ پھینکتے ہیں نا، ازرائے مزاح یا تھوڑا بے تکلفی میں، تو حضرت مسور کے چہرے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے سنت ایسا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغر سنی میں ہی حجت الوداع میں بھی شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت مسور چھوٹا سا تہبند باندھے اور ایک وزنی پتھر اٹھائے ہوئے تھے، تہبند کھل گیا کیونکہ چھوٹا تھا اور ہاتھ پتھر میں جو ہے وہ ہاتھ سے پتھر بھی گر گیا، اور وہ پتھر جب گر گیا اور وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، بہت زیادہ چھوٹے تھے، تو وہ اپنا تہبند بھی نہ باندھ سکے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تہبند اٹھا لو اپنا اور پریشان نہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی فرمائی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اس پر چھوٹے اتنے تھے کہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے جن سے اللہ نے کام لینا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں معیار پر رکھنے کا کچھ اور ہی ہے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ متعلم اطفال میں شامل ہیں، اور ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بہت چھوٹی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم بنے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلم بنے، سیکھنے والے بنے۔ آگے ہیں حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عہد نبوی میں بہت چھوٹے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیر تربیت تھے۔ آپ نے بھی یعنی حضرت سعید بن عاص نے بھی انتہائی کم عمری میں لکھنا سیکھا اور دین کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے۔ اور فتح مکہ کے بعد قریش کا کوئی گھرانہ اسلام سے خالی نہیں رہا تھا، یعنی جب فتح مکہ ہوا تو قریش کا محمود بن لبید اس طرح لکھیں گے، فتح مکہ کے بعد قریش کا کوئی گھرانہ اسلام سے خالی نہیں رہا تھا، یعنی اسلام لے آئے تھے سب۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے وہاں قریش لوگ تھے مکہ میں، سب خالی اسلام لے آئے۔ اس وقت سعید کی عمر 8 سال کی تھی، اس لیے ہوش سنبھالتے انہوں نے اپنے اسلام کو دیکھا کہ اسلام بھی غالب ہے۔ عہد نبوی اور عہد صدیقی میں بالکل بچے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جس وقت خلیفہ تھے اس وقت بھی چھوٹے تھے، دنیا میں آئے اور بولنا شروع کیا تو قدرتی دولت سے مالا مال تھے، جب یہ بات کرتے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا لبو لہجہ اور بات کرتے وقت ہونٹی کی حرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبش لب سے ملتی جلتی تھی، یعنی جب ان کا بات کرنے کا جو انداز تھا وہ ویسا تھا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کا انداز ہے۔ سعید بن عاص بن امیہ قرشی اور عبد الرحمن بن حارث گفتگو میں سب انسانوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی گفتگو فرمانے میں حضرت عبد الرحمن بن حارث اور سعید بن عاص یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بھی عہد نبوی میں پیدا ہوئے، یعنی عبد الرحمن بن حارث۔ حضرت عثمان نے جب مصاحف کی کتابت کے لیے جو جماعت منتخب کی تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، لکھا جائے، ان میں ایک حضرت سعید بھی تھے، اور قرآن مجید کی کتابت میں صرف نحو اور صرف اور زبان کی صحت کی نگرانی انہی کے متعلق تھی، یعنی بالکل صحیح انداز ہو۔ اس لیے انتہائی کم عمری میں انہوں نے لکھنا سیکھ لیا تھا، ان سے حدیثیں بھی مروی ہیں، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے اس لیے براہ راست حدیث بیان نہیں کرتے، لیکن یہ سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے احادیث لیتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث حضرت ہیں حضرت صحابی رسول حضرت کابس بن ربیعہ، کافل کاب اور باسین کابس، حضرت کابس تابعی ہیں، یعنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی نہیں پڑی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن پھر بھی معمولی شباہت رکھتے تھے، اس وجہ سے صحابہ ان سے بھی محبت رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قابس بن ربیعہ کی شکل
یا सूरत नबी अलैहिस्सलाम से मिलती है। हजरत मिस्वर थे, मिस्वर मिस्वर नहीं, हजरत साहल रजी अल्लाह तआला अन्हु सीन हाला। नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो एक दिन एक अंसारी सहाबी हजरत साद बिन मालिक जो कि हिजरत नबवी से पहले ही मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके थे, वो अपने 5 साला फर्जंद को साथ लेकर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। कौन तशरीफ लाए? हजरत साद बिन मालिक। कब? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हजरत साद बिन मालिक आए जो अच्छा जी, ये अपने बेटे को लाए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को प्यार किया और हजरत मालिक से इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा इसका नाम हजन है। हजन का मतलब होता है गम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आज से इनका नाम सहल है, सीन हाला। सहल का मतलब होता है आसानी। तो ये हजरत सहल बिन मालिक जो है ना, हजरत सहल बिन साद इनके मुतल्लिक है। एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने बच्चे से भी पूछा, माँ इसमु का, यानी बच्चे से पूछा आपका नाम क्या है? तो काला हजन, उन्होंने जवाब दिया मेरा नाम गम है। इस बच्चे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब फरमाया नहीं, अंत सहल, आप सहल हैं, हजन नहीं है, आज से आप सहल। तो ऐसा ये सुन्नत अंदाज है कि अगर किसी का नाम का मानी सही ना हो तो उस नाम को बदल देना चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एक ज़ौजा का नाम बदल के भी बदल दिया था जब मानी में फर्क आता हो और मानी ऐसा हो जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त ना हो। हजरत साहल की 3 कुनियतें हैं। इन्हें अबू यहया भी कहा जाता है, अबू अब्बास भी कहा जाता है, अबू मालिक भी कहा जाता है। अच्छा जी, अगले सहाबी रसूल देख लें, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर। पीछे हमने पढ़ा थे अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन आमर, ये है अब्दुल्ला बिन आमिर। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन करीस या कुरैस कह लें, इन्होंने भी बचपन में नबी अलैहिस्सलाम से तालीम और तरबियत हासिल की थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में आना, इनकी वालदा से गुफ्तगू करना और इनको नसीहत करना सब याद था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अब्दुल्ला बिन आमिर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में फैज़ हासिल किया और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर की उम्र 4 या 5 साल थी, बहुत छोटे थे। अहद नबवी का ये वाक़या बयान करते हैं ये हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ फरमा थे, मैं बाहर जाने लगा तो मुझे मेरी वालदा ने कहा, हाँ ताल आतिया का, आओ मेरे पास मत जाओ, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी वालदा से फरमाया, वमा रत्ता अन तुतिया, क्या आप इसे क्या देंगी? तो अमा अना अन्ना का लौलम तुतिया शैअन कतबतु अलैका कतिबा या कतबत अलैका कतिबा, कि अगर आप इन्हें कुछ ना देती तो आपके नामा अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। जैसे हम बच्चों को कहते हैं नहीं, इधर आओ ये वो, और फिर कुछ नहीं होता, सुन ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप ना देती तो आपके नामा अमाल में झूठ लिख दिया जाता। तो हुजूर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी अब्दुल्ला बिन आमिर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि आपकी वालदा ने भी बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की तरबियत हासिल की नबी अलैहिस्सलाम से। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर एक सहाबी रसूल हैं, उम्मे खालिद बिन सईद बिन आस। हज़रत उम्मे खालिद भी अहद रिसालत में बच्चों के साथ तालीम हासिल करती थी, ये सहाबी हैं। और इनके मुतालिक भी आता है, मैं वो हूँ जिसने मारूफ आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले लिखी थी। उम्मे खालिद, इनको एक मिनट ठहरिए, उनका पूरा नाम तो सईद बिन आस है, सईद बिन आस। हजरत अबू सईद खुदरी नाम सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। हजरत अबू सईद खुदरी का बहुत सहाबी रसूल है, जलील कदर सहाबी रसूल है। इनके मुतालिक सुन लें कि आप बहुत कम सन होने के बावजूद इल्म और हिकमत और जिहाद का जज्बा दिल में रखते थे। बहुत छोटे थे अबू सईद खुदरी और उस वक्त में जिहाद का आपको पता है क्या हैसियत और कितना ज्यादा मकाम था जिहाद का। तो ये छोटी उम्र से ही जिहाद का जज्बा रखते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने की तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए उनके कान हमा वक्त जो है ना तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बड़ी गौर से सुनते थे।
اور حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث سنتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے ہر بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہتی ہے. اور انہوں نے ایک حدیث سنی نبی علیہ السلام سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسری میں شفا ہے. جب وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گرتی ہے تو ایک پر ڈالتی ہے اور وہ پہلا پر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے. تم جب دیکھو کہ اس نے اپنا پر کھانے پینے میں ڈال دیا تو تم اس کا دوسرا پر بھی ڈال دو تاکہ دوسرے شفا والے پر سے معاملہ برابر ہو جائے. حضرت ابو سعید خدری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اور سنت کا علم حاصل کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو سعید خدری سب سے زیادہ روایت کرنے والے محدثین میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام سمجھے جاتے تھے. حضرت ابو سعید خدری جو سنتے سے خوب یاد کرتے. اس سے علم اور فضل کی وجہ سے بڑے صحابہ کرام میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا. سب ان کی بات پر اعتماد کرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے وہ محفوظ بھی کر لیتے. بعض اوقات علماء مدینہ میں وہ سب سے چھوٹے عالم اس وجہ سے گنے جاتے تھے کہ جب بڑے علماء صحابہ کرام موجود ہوتے تو ان میں آپ کی عمر سب سے کم ہوتی اور آپ حافظ قرآن تھے. حضرت ابو سعید خدری یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام میں اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن عمر چھوٹی تھی. اللہ کا انتخاب. حضرت جابر بن عبداللہ آخری صحابی. اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کے بعد تقریباً صرف 2 صحابی رسول ہیں 3 لیکن سب کا تعارف مختصراً کروں گی. حضرت جابر بن عبداللہ کا بہت نام ہے حدیث کے باب میں. حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی ابتدائی تعلیم ہی درسگاہ نبوت میں حاصل کی. آپ کو حضور کے شاگرد ہونے پر فخر تھا. یہ نبی علیہ السلام کے شاگرد الخاص تھے, خاص الخاص شاگرد تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی شاگردگی کے زمانے میں باتیں سنتے اور سبق لوگوں کو بتاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو استخارے کی دعا اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہلواتے ہیں. یہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا. تو معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ دل سے نہ بھلا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو انہوں نے اتنا یاد کیا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے انداز کو اپنی زندگی میں لاتے اور لوگوں کو اسی انداز میں وعظ و نصیحت کرتے تھے. حضرت قیس بن سعد آپ بھی خادم رسول تھے اور دوران خدمت نبی علیہ السلام ان کو تعلیم سے بھی نوازتے تھے. یہ خدمت بھی کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصب فیض بھی کرتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا پاؤں مبارک لگا کر پوچھا کیا میں تمہیں جنت کا ایک دروازہ نہ بتاؤں. جیسے عموماً کوئی بیٹھا ہو تو کھڑا ہونے والا اپنے پاؤں سے ہلا دیتا ہے اسے, تو یہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی. جیسے ایک موقع پر حضرت علی کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں جنت کا ایک دروازہ نہ بتاؤں. تو انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, یہ جنت کا ایک دروازہ ہے. تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, گویا یہ جنت کا دروازہ ہے. تو قیس بن سعد بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے طالب علم تھے. محمد بن عبداللہ بن جہش یہ بھی صفا کی کم عمر طالب علموں میں شامل ہیں. انہوں نے بھی ابتدائی تعلیم نبی علیہ السلام سے حاصل کی. پھر حضرت برا بن عازم ہیں. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی درس و تدریس سے وابستہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر اور ام مکتوم کی درسگاہ میں زیر تدریس تھے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے تو ان کا سبق سورت سبح اسم ربک الاعلی پر تھا. مدینہ میں پہلے حضرت مصعب اور ام مکتوم تدریس کرتے تھے. جب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر یہ بھی تدریس کرتے تھے. حضرت برا کے والد عازب صحابی تھے اور صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے اونٹ کا پالان خریدا اور کہا اس کو اپنے بیٹے برا سے اٹھوا کر میرے ساتھ بھیج دو. حضرت عازب نے پہلے ہجرت کا قصہ سننے کی گزارش کی. حضرت برا نے واقعہ بہت دل جمی سے سنا, بڑے ہو کر اس واقعے کو بیان بھی کیا. دیکھیں نا, کام تو میں نے آپ کا کرنا ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے, لیکن وہ جو ہجرت آپ نے آقا کے ساتھ کی اور وہ جو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں گزاری آپ نے, اس کا واقعہ سنا ہے. صحابہ کرام کی دیکھیں, چھوٹے صحابہ کرام ہے لیکن کیسا شعور ہے. ان کی ڈیمانڈ کیسی ہوتی تھی, دنیا نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کی باتیں ختم ہوا کرتی تھی. حضرت برا ایک اسلامی خاندان میں پروان چڑھے تھے اور وہ مدینہ کے خاندانوں میں شامل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. حضرت برا ان بچوں میں شامل تھے جو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں بے چینی سے انتظار کرتے تھے. حضور جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت برا تعلیم اور احکام اور مسائل کے سیکھنے میں ایسے مشہور ہوئے کہ آج دین اسلام کے مسائل کا سب سے بڑا حصہ حضرت برا بن عازب سے منقول ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ
ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو اطفال صحابہ کرام ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے متعلم ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کسب فیض کیا۔ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت محمود بن لبید، حضرت مسور بن مخرمہ، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، قابس بن ربیعہ، حضرت سہل، حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت سعید بن عاص، ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، قیس بن سعد، محمد بن عبداللہ اور حضرت براء بن عازب۔ یہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کسب فیض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سب اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیاں پڑھ کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام۔